الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب ضمیر کو عمان کے فرمانروا کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 735 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 1637 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو عمان کے فرمانروا سلطان حیثم بن طارق کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات سے ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی بن عبداللہ نے قصر البحر میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں سلطان حیثم بن طارق کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ عمانی وزیر خارجہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو سلطان حیثم بن طارق کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کا غیر معمولی اجلاس منعقد ہوا، جس کے آغاز میں وزیر صحت نے کابینہ کو ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق موجودہ صورتحال اور اس سلسلے میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریف کیا۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنے موبائل فون میں احتراز نامی موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی۔ اس کے ذریعے لوگوں کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی۔ اس فیصلے پر آئندہ جمعے کے روز سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ یہ پابندی سب کے لیے لازمی ہے اور اس پر آئندہ نوٹس تک عمل جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ تمام قطری شہریوں اور غیر ملکی باشندوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ گاڑی میں 2 سے زیادہ افراد سوار نہ ہوں، تاہم ناگزیر حالات میں زیادہ سے زیادہ 3 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ ایمبولینس، وزارت صحت کی گاڑیوں اور سیکیورٹی فورسز اور فوج کی گاڑیوں پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسی طرح تمام بسوں کے اندر موجود سیٹس کی نصف تعداد مسافروں کے لیے استعمال کی جائے گی اور تمام مسافر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے۔ اس فیصلے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور یہ آئندہ نوٹس تک جاری رہے گا۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق آج منگل کے دن سے پورے ملک کے اندر تمام دکانیں اس ماہ کی 30 تاریخ تک بند رہیں گی، تاہم ٹیک اوے ریسٹورینٹس، فارمیسیز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں کھلی رہیں گی۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ سعد الجفالی النعیمی نے کہا کہ کابینہ نے ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر کو بدستور جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی بن عبداللہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کردہ اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ قطر کی سینٹرل جیل میں مبینہ طور پر کورونا وائرس پھیل گیا ہے۔ حکومت کے کمیونیکیشن آفس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل جیل میں وائرس کے 12 مصدقہ کیسز سامنے آئے تھے، جبکہ کسی فرد کا انتقال نہیں ہوا، اور مذکورہ 12 افراد کو فوری طور پر کورونا وائرس کے علاج کے لیے حمد میڈیکل کارپوریشن کی میڈیکل فیسلٹیز میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ نامعلوم افواہوں پر مشتمل ہے
جسے بہت معمولی تعداد میں قیاس آرائیوں پر مبنی انٹرویوز کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے، جس کا مقصد قطر کے اندر جاری صحت عامہ سے متعلق حکومت کے غیر معمولی اقدامات سے توجہ ہٹانا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج قطر میں بلغاریہ کے نئے سفیر نے ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے نئے سفیر کی ان کے سفارتی مشن میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ قطر میں ان کے قیام کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 1637 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 735 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 5634 ہو گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے کیسز کا تعلق ان غیر ملکی ورکر سے ہے جو پہلے سے متاثرہ افراد کے ساتھ رابطے میں تھے۔ نئے تمام متاثرہ افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس اس وقت اپنے عروج کے مرحلے میں ہے۔ وزارت نے عوام پر زور دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے وضع کردہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا پہلے کی نسبت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں قطر دنیا کے بااثر ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ عالیہ بنت احمد بن سیف آل ثانی نے انکشاف کیا ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے دفاتر کھولنے کے لیے دوحہ کا انتخاب کیا ہے اور اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق اس کے ذیلی تنظیموں کے دفاتر دوحہ میں کھولے جائیں گے، کیونکہ قطر اس خطے کے با اعتماد ممالک میں سر فہرست ہے اور قطر اس علاقے کو درپیش چیلنجز اور ان کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر عالمی سطح پر امن کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں تعاون کے علاوہ کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک کی مدد بھی کر رہا ہے۔ قطر کی اس پالیسی کو عالمی برادری اور تنظیموں کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ قطر کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے قطر میں تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ 29 رمضان سن 1441 ہجری بمطابق 22 مئی سن 2020 عیسوی بروز جمعہ کی شام شوال کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کمیٹی کے بیان میں چاند دیکھنے والے افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی شہادت دینے کے لیے وزارت میں کمیٹی کے مرکزی دفتر سے رجوع کریں جو دفنہ میں واقع ہے۔ اس روز کمیٹی کا اجلاس مغرب کی نماز کے فوراً بعد منعقد ہوگا۔ قطر کی حکومت نے افغانستان کے شمالی صوبے تھکار میں کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ آج وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز اور حکومت کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیاق نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی حکومت فلسطینیوں کے ایک بڑے علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے اور فلسطین کا ساتھ دے۔ فلسطینیوں کے حقوق سے متعلق قائم کی گئی اقوام متحدہ کی کمیٹی سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کے کچھ علاقوں کا الحاق کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں اور فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ یاد رہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں ایک غیر رکن ملک اور ایک مبصر کی حیثیت حاصل ہے۔ چین، روس، پاکستان اور ایران کی حکومتوں کے نمائندوں کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ان چاروں ممالک نے افغانستان کے اندر بحالی امن کی کوششوں کو تیز کرنے
اور بین الافغان مذاکرات کے جلد از جلد شروع کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان چاروں ممالک کی جانب سے جاری کردہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں افغانستان کے صدر اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ کے مابین پاور شیئرنگ یعنی اقتدار میں شرکت کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مشترکہ بیان میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کی جانب سے ایک دوسرے کے قیدیوں کی رہائی کی کارروائی کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے 30 دنوں کے اندر ادارے میں بنیادی اصلاحات کا نفاذ نہ کیا تو امریکہ مستقل طور پر اس کی مالی امداد بند کر دے گا۔ ادھر جنیوا میں ویڈیو لنک کے ذریعے WHO کی سالانہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے، جس میں چین اور امریکہ کے مابین ایک دوسرے پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی ذمہ داری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دنیاسنا WHO نے کورونا وائرس کی پیشگی معلومات فراہم کرنے میں کوتاہی کو تسلیم کرتے ہوئے کورونا وائرس سے متعلق اپنے رد عمل کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریاس نے اپنے ادارے کی کارکردگی پر نظر ثانی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں ضروری اقدامات کریں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو عمان کے فرمانروا کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 735 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 1637 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے